ہم ایک تصور اپنے ذہن میں لائیں کہ ہم رمضان میں کیا ہوتے ہیں، ہم رمضان میں کیا ہوتے ہیں، پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیوں ہوتے ہیں۔ اگر ہم بہت عبادت گزار، برائیوں سے بچنے والے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے، اللہ کی رضا اور خوشنودی تلاشنے والے بن جاتے ہیں تو ایسا صرف رمضان میں کیوں؟ سال بھر یہ اسپرٹ ہمارے اندر قائم کیوں نہیں رہتی؟ جو احکام ہیں، مسائل ہیں رویت کے، روزے کے، نیت کے، روزے کے فاسد کرنے کے، وہ تو آپ کے سامنے آگے بیان ہوں گے۔ ابھی سے غور کی ضرورت یہ ہے کہ ہماری جو اسپرٹ، ہماری جو حالت، ہماری جو روحانیت رمضان کے مہینے میں رہتی ہے، رمضان کے رخصت ہوتے ہی وہ ہم سے رخصت کیوں ہو جاتی ہے؟ کیا وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کی ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں، غیر رمضان میں اس نے ہمیں اپنی عبادت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا وہ اللہ وحدہ لا شریک جس کا تقوی رمضان میں ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے، روکتا ہے، دور رکھتا ہے، کیا اس اللہ رب العزت نے سال کے باقی مہینوں میں اپنا تقوی اختیار کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے؟ اور اگر ہے تو کیا ہمارے سامنے وہ نصوص ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا؟ تو اگر ہم رمضان کے نمازی ہیں تو سال بھر کی نمازیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہاں سے پیش کریں گے؟ اور اللہ رب العزت جس نے اپنے آپ کو ارحم الراحمین کہا ہے، وہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نماز کا سوال کروں گا، بندے کے فرائض کم رہ جائیں گے، میں اپنے فرشتوں کو حکم دوں گا کہ دیکھو اس بندے کی کچھ نوافل ہیں، ان سے اس کی فرائض کو پوری کر دو۔ اور ہم اپنے حال کی طرف نظر کریں، فرض نماز میں جن کی حاضری بھی ہوتی ہے، امام کے سلام پھیرنے کے بعد ان کے ذہن و دماغ اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایگزٹ ڈور ہوتا ہے، کیسے نکلیں اور چلے جائیں۔ میرے بھائیوں، اہل سنت والجماعت نے ایمان کی جو تعریف کی ہے وہ بسیط نہیں ہے، مرکب ہے۔ بسیط ہونے کا مطلب یہ کہ ہم دل سے ایمان رکھیں اللہ وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے بعد جو کرتے پھریں ہمارا اس پر کچھ مواخذہ ہونے والا نہیں، ہمارے ایمان میں کمی آنے والی نہیں۔ بلکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان دل سے یقین رکھنے، زبان سے اقرار کرنے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے، ان تینوں کے مرکب کا نام ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کر کے پوچھا، ہمارے ہی جیسا انسان رہا ہوگا اپنے کلمہ گو اور موحد ہونے پر کہ ہم شرک نہیں کرتے، اپنے راہ استقامت پر ہونے پر کہ ہم بدعتوں سے بچے ہوئے پھولا سمایا رہا ہوگا، آ کر کے پوچھتا ہے الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ ہم بھی تو یہی سمجھتے ہیں نا، اہل حدیث ہیں، موحد ہیں، مخلص ہیں، بدعتی نہیں ہیں، چاہے جو بھی عمل کر کے جائیں ہم شرک نہیں کرتے، نجات ہو جائے گی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کا سوال بڑی خندہ پیشانی سے سنا اور جواب دیا، بلا، کہ بے شک لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، ولیکن لکل مفتاح اسنان، ہاں لیکن ہر کنجی کے دندانے ہوتے ہیں، اس کے کٹس ہوتے ہیں جس پہ وہ جا کر کے تالے میں بیٹھتی ہے اور تب اس کے گھاٹ کو کھولتی ہے تو تالا کھلتا ہے۔ فمن جاء بمفتاح لہ اسنان فتحت لہ،
وَمَنْ جَاءَ بِمِفْتَاحٍ لَيْسَ لَهُ أَسْنَانٌ لَمْ تُفْتَحْ لَهُ، تو جو دندانوں والی چابی لے کے آئے گا، یعنی نیک اعمال کر کے آئے گا، جنت اسی کے لیے کھلے گی. اور جو سادہ خام چابی لے کے آئے گا، را میٹیریل، ابھی اس کو بنایا نہیں گیا ہو، جنت نہیں کھلے گی. تو ہم اپنے اعتقاد، اپنے ایمانیات اور اپنے موحد اور مخلص ہونے کے دم پر اعمال سے بھاگ کر کے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مارکۃ الآراء حدیث ہے، جسے ہم حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں. آئے تھے حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس درمیان کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اذ طلع علینا رجل، کہ ہمارے سامنے ایک ایسا آدمی نمودار ہوا، شدید بیاض الثوب، کپڑے بڑے چمکیلے سفید تھے، شدید سواد الشعر، بال بالکل کالے سیاہ، لا یرا علیہ اثر السفر، مسافر نہیں لگتا تھا، ولا یعرف احد منا، اور کسی کا شناسہ بھی نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا اسے، اجنبی انسان، لیکن بنا سورا با ہیئت، اور اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک اور برتاؤ بھی تھوڑا سا لوگوں سے مختلف. کفدنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے قریب ہو گیا، کہ صحابہ کہتے تھے کہ ہم آپ کے جلال میں آپ سے بہت نزدیک ہونے سے ڈرتے تھے، آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے ڈرتے تھے. فجلس الیہ، وہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا، واسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اتنی قربت کہ گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیے اس نے. ثم قال یا محمد، پھر سوال شروع کرتا ہے وہ، پہلا ہی سوال، یا محمد، نبی رسول کچھ نہیں، جس نام سے ان کے دادا نے ان کو موسوم کیا تھا وہی نام، یا محمد، اے محمد بتلائیے، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ. ایمان تو یہ ہے کہ آپ اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اور اچھی بری تقدیر سب پر ایمان لائیے. ایمان کے یہ ارکان جو حدیث میں ذکر ہوئے، اگر ان کی تفصیل میں جایا جائے تو ایمان بالیوم الآخر کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان باتوں پر ایمان رکھیں جو قیامت کے دن ہمارے سامنے پیش آئیں گے، اور اس سے پہلے قبر کی منازل پہ یقین رکھیں. فرشتے آئیں گے، پوچھیں گے من ربک ما دینک ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث الیکم، کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ مومن متقن اور باعمل رہیں گے تب تو جواب دے پائیں گے، ورنہ ہا لا ادری، پتہ نہیں کیا ہے. سمعت الناس یقول شیئا فقلتہ، میں نے بھی لوگوں کو کچھ کہتے سنا، میں بھی وہی کہہ گیا. اس کے بعد منازل آخرت آئیں گے، برزخ میں لوگ کھڑے ہوں گے، سورج سوا سلائی پہ ہوگا. سرما دانی کی جو سلائی ہوتی ہے سوا سلائی پہ، میل کا ترجمہ محدثین نے یہ بھی کیا ہے، یعنی آپ کے سر سے ایک گرہ یا 4-5 انگل اوپر، اور ہر آدمی اپنے بدعمالیوں کے حساب سے پسینے میں شرابور ہوگا. خلائق بلبلا اٹھیں گے، انبیاء کی ہمت نہیں ہوگی کہ رب ذوالجلال سے کچھ کہیں، تب شفاعت اولی ہوگی، اللہ حساب لے لے. پھر صحیفے اڑیں گے، آپ کے ہاتھ میں آئیں گے، جسر ہے، صراط ہے، میزان ہے. ان سب پر ایمان رکھنا پڑے گا اگر ایمان بالیوم الآخر کی بات کی جائے تو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو ایمان کا معنی بتلایا. اس نے سننے کے بعد پوچھا، جواب دیا صدقت. لوگوں کو تعجب ہوا، عجیب انسان ہے، دور دراز سے آیا ہے، اجنبی ہے، دین کی باتیں پوچھنے کے لیے آیا ہے. تو سائل کو تو علم نہیں ہوتا،
بتلانے والا تو کہہ رہا ہے کہ صدق تھا، تو نے سچ کہا۔ پھر کہا مل اسلام، یہ اسلام کیا ہے؟ بعض روایتوں میں اسلام کا لفظ پہلے، ایمان کا لفظ بعد میں بعض روایتوں میں اسلام کا لفظ پہلے، ایمان کا بعد میں۔ آخر میں ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، بات ہو رہی تھی کہ اسلام یہ اعمال کا نام ہے۔ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں آپ۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں آپ۔ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، رمضان کے روزے رکھیں اور بیت اللہ کا حج کریں اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی استطاعت آپ کو دی ہے۔ ان سارے سوالات کے جوابات سننے کے بعد بعض احادیث میں ایک جگہ، بعض احادیث میں دو جگہ، بعض احادیث میں کئی جگہ صدقتا کا لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ پوچھتا ہے فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، ہمیں احسان کا مطلب بتلا دیجئے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ دو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں اور جو محسنین ہوتے ہیں۔ محسنین کون سے ہیں؟ احسان کرنے والے، اور احسان یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ان تعبد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی اس طرح عبادت کریں گویا آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب جب اللہ کو اپنے سامنے پانے کا تصور ہوگا تو اس آدمی کے خشوع خضوع، اس آدمی کے تواضع، اس آدمی کے نماز میں لگن اور اس کے انہماک کا تصور کیجئے۔ ورنہ آج جو ہماری نمازوں کا حال اختلاس عام ہے، کسی کو چوتھائی، کسی کو آٹھواں، کسی کو 10واں حصہ نماز کا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کا دوسرا ٹکڑا بھی بتلایا، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ آپ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ یقینی طور پر اپنے علم اور ادراک سے آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اس کے علم کے احاطے سے، اس کے ادراک کے احاطے سے باہر نہیں۔ تو جب آپ اس کی کائنات میں کہیں بھی رہیں، اس سے چھپ نہیں سکتے، تو اس کی نافرمانیوں کا، گناہوں کا تصور کیسے جاگتا ہے اور کیسے آپ کے قدم گناہ کی طرف اٹھتے ہیں؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، احسان کرنے والوں کے ساتھ جو اس طرح عبادت میں منہمک رہیں۔ اس آدمی نے پھر پوچھا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، ہمیں قیامت کے بارے میں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، آپ نے اب جو بات پوچھی ہے اس سلسلے میں مجھے آپ سے زیادہ علم نہیں ہے۔ تب جبریل امین علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، ٹھیک ہے قیامت کے بارے میں ہمارا اور آپ کا علم برابر ہے، تو نشانیاں بتلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها، کہ لونڈی اپنی مالکہ جنے گی۔ اس کے جو دو سب سے اچھے مفاہیم و محدثین نے بیان فرمائے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی، اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا کہ آخری زمانے میں اس قدر جنگیں رونما ہوں گی کہ ماں بیچ کر کے، فروخت ہو کر کے اپنی بیٹی کے ہاتھ آئے گی، اور اس کو یہ معلوم نہیں ہوگا چونکہ بچپن میں جو ماں مجھ سے بچھڑی تھی وہ یہی ہے جس کو میں لونڈی کے طور پر خرید رہی ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ بچیاں اپنی، لونڈیاں اپنی مالکاؤں کو جنم دیں گی، یعنی وہ بیٹی جو خود اس کی اپنی بچی ہوگی آگے مستقبل میں جا کر کے وہی اس کی مالکہ بن جائے گی۔ وَأَن تَرَى الْعُرَاةَ الْحُفَاةَ،
اور یہ کہ آپ ننگ دھڑنگ رعا شاہی بکری چرانے والے یعنی قوم کے ادنا لوگوں کو دیکھیں، یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں، فذاک من اشراطھا، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اشراط ہیں۔ آج ہمارے نزدیک انسان کا ناپنے کا پیمانہ یہی ہو گیا ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور اسلاف کے یہاں پیمانہ یہ تھا کہ اس کا عمل کیسا ہے، اللہ کے یہاں اس کا مقام کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا، میلے کچیلے کپڑے، خستہ حال انسان۔ صحابہ سے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ھذا ان قال لا یسمع له وان شفع لا یشفع له وان خطب لا ينکح له، کہا یہ تو بولے تو بات نہ سنی جائے، سفارش کرے اس کی سفارش نہ سنی جائے، پیغام دے تو اس کو بیٹی نہ بیاہی جائے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ دوسرا ایک بنا سورا انسان گزرا، پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا کہ اس کو تو اگر کہے تو اس کی بات مانی جائے، اس کی سفارش قبول کی جائے، پیغام دے تو اس سے بیٹیاں بیاہ دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذاک خیر من ملء الارض مثل ھذا، کہ وہ جو جس کے بارے میں تم لوگوں نے اتنا غلط تصور قائم کیا، دنیا بھر کے انسان اس جیسے ہو جائیں تو وہ ان سے بہتر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے معزز تم میں سے اللہ کے نزدیک وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی شعار ہو۔ ہم پوچھنے کے لیے آزاد ہیں اور علماء بتلانے کے لیے مستعد ہیں۔ صحابہ پر ایک ایسا دور بھی آیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ سوال سے منع کر دیا تھا، خواہش ہوتی تھی ان کی لوگ آئیں پوچھیں اور ہم سنیں تاکہ دین کی باتیں معلوم ہوں۔ آج تو عجب حال ہے دین بیزاری، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور جب عالم صاحب بیان کر کے چلے جائیں تو ان کے گوشے اٹھا اٹھا کر سوال کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب آپ سب جانتے ہیں تو یہ تشنگی کہاں سے آئی؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد کسی عالم کی مجال نہیں ہے کہ ایک نقطہ ایک شوشہ اپنی طرف سے بیان کرے، لیکن باتیں جب بار بار دہرا کر کے سامنے آتی ہیں تو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور ان کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے۔ صحیح ابن حبان اور صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ ہمیں سوال سے روک دیا گیا تھا تو ہمیں اچھا یہ لگتا تھا کہ کوئی آدمی آئے اور پوچھے اور ہم سنتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے مروی ہیں، راوی ہیں، معاف کیجیے گا، کہتے ہیں کہ تو ایک آدمی ایسے ہی سمجھدار سے دیہات کے رہنے والے ہمارے پاس آئے۔ بخاری کی روایت میں اس کی صراحت ہے کہ وہ امام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آ کر کے انہوں نے سوال کیا اور کہا کہ اے محمد، ہمارے پاس آپ کا قاصد پہنچا، اور قاصد کا کہنا یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ رسول ہیں۔ اچھا آپ رسول ہیں تو بتائیے من خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں من خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ نے کہا اللہ۔ من خلق الارض قال اللہ، من نصب هذه الجبال قال اللہ۔ آسمان کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ زمین کس نے پیدا کی؟ اللہ نے۔ پہاڑ کس نے گاڑے؟ اللہ نے۔ فمن جعل فیہا هذه المنافع، پہاڑ میں ان نفع بخش چیزوں کو کس نے رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے کہا فبالذی خلق السماء والارض ونصب الجبال وجعل فیہا هذه المنافع اللہ ارسلک، تو آپ کو انہی چیزوں کا واسطہ دیتا ہوں، اسی ذات کا واسطہ دیتا ہوں جس نے آسمان پیدا کیا، زمین پیدا کیا، پہاڑ گاڑے زمین پر کہ ہلنے نہ پائے، پہاڑ میں اتنی فائدہ بخش چیزیں رکھی۔ اللہ ارسلک، کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ آپ نے فرمایا نام۔ قال فبالذی ارسلک بالحق رسولا وزعم رسولک، تو جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ کے قاصد کا یہ بھی دعویٰ ہے ان اللہ افترض علینا 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، اللہ امرک بہذا،
آپ کے قاصد کا دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر دن اور رات میں ملا کر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اس کا حکم کیا آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ آپ نے پھر کہا کہ ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہمارے مالداروں کے مالوں میں زکاتیں فرض کی ہیں، جو ہمارے ہی مالداروں سے لی جائیں گی اور ہمارے ہی فقراء پر تقسیم کر دی جائیں گی۔ تو اسی ذات کا واسطہ دے کر میں پھر پوچھتا ہوں، کیا اس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے؟ آپ پھر فرماتے ہیں نعم۔ تو کہا کہ آپ کے قاصد کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اسی ذات کا واسطہ ہے جس نے آپ کو رسول بنا کر، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ پھر وہ کہتا ہے آپ کے قاصد کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ نے ہر اس شخص پر جو حج کی استطاعت رکھے زندگی میں ایک بار حج فرض کیا ہے، کیا اس کا بھی حکم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں۔ تو اس نے پھر ایک وعدہ دیا تھا، فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ بِالْحَقِّ رَسُولًا، تو آپ اے محمد سنیے، میں آپ کو اسی ذات کی قسم دے کر کہتا ہوں جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، لا انقص منہن شیئا، ان اعمال میں کچھ بھی کمی نہیں کروں گا، یعنی ان سب پر عمل کروں گا۔ وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي مِنْ وَرَائِهِمْ، اور میں آپ کا قاصد بن کر کے اپنی قوم کے پاس جا رہا ہوں اپنے پیچھے۔ اور اس کے بعد وہ اٹھے، پیٹھ پھیری اور چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا، جسے کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہو اسے دیکھ لے، جس نے یہ وعدہ دیا ہے کہ شاعر اسلام میں کمی نہیں کروں گا۔ اللہ کے فرائض اللہ کو بہت پسند ہیں، ہر موسم، ہر مہینے اور ہر دن پسند ہیں۔ اللہ کی فرائض کا سال بھر اہتمام کیجیے، اعمال صالحہ کی عادت ڈالیے، اور جب نیکی کے مواسم آئیں، مواقع آئیں، سال کے کچھ بہتر دن آئیں، تو اس میں اور تندہی کا مظاہرہ کیجیے۔ سلف 6 مہینے سے رمضان کے پہنچنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے اس کے روزے کی قبولیت کی دعا کرتے۔ ہم سلف کے منہج پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اپنے اعمال کو سلف کے اعمال جیسا بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توفیق دے، جب تک اس جان فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور خاتمہ بھی کلمہ اسلام پر ہو۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔